پیارے بھائیوں، اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کس خوش نصیب انسان کو حاصل ہوگی۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ شفاعت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ شفاعت جس کی قرآن کریم میں نفی کی گئی ہے، اور وہ کافر اور مشرکوں کے لیے شفاعت ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ المدثر میں ارشاد فرمایا فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، بس اس وقت شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اور دوسری شفاعت میرے بھائیو یہ ہے جسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ثابت کیا ہے، اور یہ شفاعت میرے بھائیو فقط ان لوگوں کے لیے ہے جو توحید پرست ہیں اور اپنے عقیدہ توحید میں مخلص ہیں۔ اور اس شفاعت کے لیے بھی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو شفاعت کرنے والا ہے اسے اللہ رب العزت شفاعت کرنے کی اجازت دے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے آیت الکرسی میں ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے جناب میں بغیر اس کی اجازت کے کسی کے لیے شفاعت کر سکے؟ اور اس کی اجازت اس وقت ہوگی جب اللہ رب العزت اپنے موحد گناہگار بندے پر رحم کرتے ہوئے شفاعت کرنے والے کو شفاعت کی اجازت دے گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے، اور اللہ رب العزت راضی نہ ہوگا مگر اہل توحید سے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ صرف انہی کی سفارش کریں گے جن کے لیے اللہ سفارش کو پسند کرے گا، اور اللہ رب العزت راضی نہ ہوگا مگر اہل توحید سے۔ پیارے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے، لیکن یہ شفاعت کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، جناب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اے اللہ کے رسول، وہ کون سا خوش قسمت انسان ہوگا جس کو آپ کی شفاعت ملے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسعد الناس بالشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، فرمایا کہ اس خوش قسمت انسان کو قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جو کہ صحیح مسلم کے اندر ہے فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت انشاءاللہ ہر اس امتی کو ملے گی جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرتا تھا۔ پیارے بھائیوں، میں آپ لوگوں کی یہاں توجہ چاہتا ہوں کہ حدیث کے اندر انشاءاللہ کا لفظ آیا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی چاہت سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے شفاعت کریں گے، یعنی جس کے لیے اللہ رب العزت اجازت دے گا، جس کے قول اور عمل سے اللہ رب العزت راضی ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ہی شفاعت کر سکیں گے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک مسلمان کی تمام عبادات فقط اللہ رب العزت ہی کے لیے خاص ہوں، سجدہ کرے تو اللہ رب العزت ہی کے لیے، رکوع کرے تو اللہ رب العزت ہی کے لیے، قیام کرے تو اللہ رب العزت ہی کے لیے، زکوٰۃ دے تو اللہ رب العزت ہی کے لیے، روزہ رکھے تو اللہ رب العزت ہی کے لیے، حج کرے تو اللہ رب العزت ہی کے لیے، طواف کرے تو کعبۃ اللہ کا نہ کہ قبروں کا، نظر و نیاز ذبح کرنا، قربانی،
سب کچھ اللہ رب العزت ہی کے لیے خاص کرے. بوسہ دے تو حجر اسود کو نہ کہ قبروں کو, اور حجر اسود کو بھی بوسہ دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے خوف رکھے تو اللہ ہی سے, امیدیں وابستہ کرے تو اللہ رب العزت ہی سے, توکل کرے تو اللہ پر, مدد مانگے تو اللہ ہی سے, پناہ طلب کرے تو اللہ رب العزت ہی سے, محبت کرے تو سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت ہی سے. پیارے بھائیوں, میں نے آپ لوگوں کے سامنے رب ذوالجلال کا قرآن بیان کیا ہے اور پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان کی ہے. میرے بھائیوں, ان باتوں کو قرآن اور حدیث کے اندر پڑھو اور اپنے عقائد کی اصلاح کرو اور ہر قسم کے شرک سے توبہ کرو اور توحید خالص کو اپناؤ, اور یہ پیری مریدی, یہ تقلید, ان چکروں سے باہر نکلو اور قرآن اور حدیث کو اپنا منہج بناؤ. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو بات حق کہی, حق سنی, اس پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جس چیز میں مجھ ناچیز سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ رب العزت مجھے معاف کرے اور میری اصلاح کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ہمارا فیس بک کا صفحہ اردو اسلامک میسیجز URDUISLAMICMESSAGES ہے. ہمارا واٹس ایپ کا نمبر 0097333190627 ہے.